اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے اس پروگرام کے مخاطبین وہ غیر احمدی لوگ ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کا سہارا لے کر پاکستان کے گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف مغلظات، پرتشدد ہنگامہ آرائی اور نفرت بھرے زہر آلود پراپیگنڈے کا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ ریاست اس تمام ہنگامہ آرائی پر خاموش رہ کر ان کی ممد و معاون بنی ہوئی ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاستی اور حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر بحث کی نوبت آ جائے تو اچھی دلیل دو اور کسی پر گمراہی کے فتوے نہ لگاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو۔ پھر تبلیغ کا سلسلہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ کفار سے کہو سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ مار پیٹ اور اسلحے سے نہیں بلکہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ ہو وہ ریاستی طاقت سے نہیں بلکہ دلیل سے زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنی طرف بھیجے جانے والے رسولوں اور انبیاء کی باتیں سننے اور انہیں سمجھنے کے بجائے ان کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر جب اپنے ان اعمال کی بنا پر یعنی آیات کا انکار کرنے اور رسولوں کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں جہنم میں ڈالے جاتے ہیں تو پھر اپنے ان جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت سنا ہوتا اور کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ رسولوں کے آنے سے پہلے قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ سب سے بڑھ کر، تمام امتوں سے بڑھ کر ہدایت پائیں گے، لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس نفرت اور سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حرکتیں اور باتیں کسی ایک نبی کے مخالفین تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں انبیاء کے مخالفین اور منکرین ایک ہی طرح کی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد مسلمان کہلانے والوں اور خود کو خلق عظیم اور رحمت للعالمین کے منصب پر فائز عظیم الشان نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود قرآنی نصیحتوں پر عمل کرنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانے اور ان کی تباہ کرنے کے بجائے بے نے ہی وہی طریقہ اپنایا جو گزشتہ انبیاء کے منکرین اور مخالفین نے ان کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے ساتھ ہی گالیوں، بیہودہ گوئیوں اور سب و شتم کا ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا، جو تھمنے کی بجائے احمدیہ مسلم جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے الہی جماعت کی مثال ایک ایسی کھیتی سے دی ہے جس کے پھلنے پھولنے سے اس کے کاشتکار تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے منکرین اور مخالفین غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے احمدیہ مسلم جماعت کے مخالفین نے جہاں ایک طرف تو قرآن و سنت کی تعلیم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ عام دنیاوی تہذیب و اخلاق کے اصولوں کو بھی تار تار کر دیا۔ سوشل میڈیا کی ایجاد اور اس کے ہرگس و ناقص کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد تو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے خلاف گند زبانی، گالیوں اور نفرت کا یہ طوفان اپنی ساری حدیں پار کر گیا ہے۔ ان بلوائیوں کی اکثریت دینی علوم سے مکمل نابلد، عقل و خرد اور تہذیب و اخلاق سے قطعی طور پر عاری ہے۔ ان کی دیوانگی سے بھرپور حرکتیں غیظ و غضب کے عالم میں منہوں سے نکلتی ہوئی جھاگیں دیکھ کر شبہ ہوتا ہے جیسے احمدیوں نے کوئی بہت ہی گھناؤنا جرم کر دیا ہو، اور یہ جرم وہی ہے جو سورہ المومن میں فرعون کے دربار میں ایک مومن شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا تھا کہ کیا تم اس کو صرف اس لیے مار دو گے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور جو تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے۔ جب عقبہ بن ابی معیط نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر گلا گھونٹنا چاہا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھکا دے کر پرے کیا اور یہی آیت پڑھی۔ غیر احمدی علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ احمدیہ مسلم جماعت قرآن و سنت کی بنیاد پر مضبوطی سے قائم ہے اور اس کے بینات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پہلے تو ریاستی طاقت کا سہارا لے کر احمدیہ مسلم جماعت پر پابندیاں لگوا دی، اور پھر میدان خالی کروا کے
عوام الناس کے دل و دماغ میں اس کے خلاف شدید نفرت اور زہر بھر کر انہیں باور کرا دیا کہ اس سے بدتر جماعت کوئی نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا مشہور بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی آ کر کہے کہ مرزا غلام احمد سچا ہے تو میں تب بھی نہیں مانوں گا۔ اسی طرح خان آف کلات سے منسوب ایک بیان علماء تائید و تصدیق کرتے ہوئے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ کر کہیں کہ مرزا غلام احمد نبی ہے تو میں تب بھی نہیں مانوں گا۔ یعنی احمدیت کے خلاف اس قدر نفرت اور بغض ان کے دلوں میں بھرا ہے کہ علماء اس کے مقابل پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ سب مخالفت انہی کے نام پر انہی کی محبت میں کر رہے ہیں۔ گویا سب کام حب علی نہیں بلکہ بغض معاویہ میں کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علماء نے عوام کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہرگز بات نہ کریں۔ عوام کی احمدی مسلم جماعت کے خلاف اس سرکشی اور غیظ و غضب میں بھڑکنے کے اصل ذمہ دار علماء ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر عوام کو دین سے دور رکھا ہے، اور پھر ان کے دل و دماغ میں نفرت اور زہر اس قدر بھر دیا ہے کہ وہ کسی سگ گزیدہ کی طرح بولے ہو کر احمدی مسلم جماعت کے خلاف ہنگامے کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے آخر میں منکرین اور مخالفین کی صفات بیان کر کے فرمایا ہے، فن نہ یوفکون، بس وہ کدھر بہکائے جاتے ہیں، یعنی ان کے علماء اور سردار انہیں بہکا رہے ہیں اور وہ عقل استعمال کیے بغیر بہکائے جا رہے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل کی مثال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ملتی ہے۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا اور وہاں کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا اور کہیں بیٹھنے نہ دیا، یہاں تک کہ آپ کو شہر سے باہر نکال دیا۔ شہر سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ درد بھری فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور اپنی قوت کے ضعف اور بے بسی اور لوگوں کی اذیتوں کی شکایت کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی مخاطب قوم سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ کام کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں، پھر میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی منتظر رہو کہ اللہ کس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور کس کے خلاف۔ شاید جو ہمارے شدید منکرین اور معاندین ہیں ان کے پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں اور بوجھ سے بھرے ہوئے کانوں تک میری آواز نہ پہنچے، اور اگر پہنچ بھی گئی تو شاید اثر نہ کرے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انہیں نصیحت کرتے چلے جائیں گے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ خود بھی انسان بنیں اور دوسروں کو بھی انسان سمجھتے ہوئے ان سے انسانوں والا سلوک کریں۔ آپ بے شک احمدیہ مسلم جماعت کو مسلمان نہ سمجھیں اور کافر ہی قرار دیں، لیکن کم از کم خود تو اسلام پر عمل کریں، اپنے مسلمانی کے دعوے کو زبان تک محدود نہ رکھیں بلکہ عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کریں۔ جنہیں آپ غیر مسلم کافر سمجھتے ہیں ان سے وہی سلوک کریں جیسا سلوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم کافروں بلکہ اپنے منکرین و مخالفین بلکہ شدید معارضین سے کرتے تھے اور کرنے کی تعلیم دی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہمیں اس کی طرف مزید مت دھکیلیں، بلکہ پیار محبت سے ہمیں قرآن و سنت سے صراط مستقیم دکھائیں، تبلیغ کریں، اور اس کے بعد ہمارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو تو دعوی نبوت کی بنا پر کافر سمجھتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہمیں تبلیغ کرنے کی بجائے خدائی منصب سنبھال کر ہم سے حساب لینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور پھر خود ہی مدعی اور منصف بن کر عذاب کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ احمدیہ مسلم جماعت کے آغاز سے لے کر آج تک آپ کے بڑوں نے ہر بازمایا، لیکن احمدیہ مسلم جماعت کی ترقی کو نہ روک سکے۔ اس کے برعکس جب سے آئین اور قانون میں احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف ترامیم کی گئی ہیں، پاکستانی معاشرہ معاشرتی، سماجی، دینی، اخلاقی، روحانی غرض کے ہر پہلو سے زوال کا شکار ہے۔ کرپشن، منافقت، جھوٹ، قتل و غارت، جنسی جرائم جن میں بچوں سے زیادتیاں بھی شامل ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ علماء بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ محض الزام نہیں ہے، بلکہ میرے پاس ان کے دستاویزی ثبوت اور اعترافات موجود ہیں، جو میں ضرورت نبوت کے عنوان کے تحت اپنی ایک آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آپ کے متعلق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے دل تو نیز خاطری نو نگاہ در کاخر کنند دعوی حب پیغمبر۔ آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
آپ کی تمام تر نفرت آمیز، زہر آلود، پرتشدد، غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی ہنگامہ آرائی کے باوجود ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ آپ کے لیے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، ہمدردی رکھتا ہے، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمد کی اصلاح فرما، اور اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی سختیاں دور کرے، آپ کی اصلاح کرے اور آپ پر رحم کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔